ذوالفقار صاحب ایک چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبویسلی بالکل جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، احتشام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ والا معاملہ نہیں ہونے والا کہ اگر آپ پریشر کریٹ کریں گے تو حکومت گھر چلی جائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کو ایک بیک حاصل ہے. بٹ یہ سارے معاملات میں جب حکومت اپنی توجہ چاہ رہی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ کے اکنامک ایشوز ہیں، ان پر پوری طرح سے فوکسڈ ہونا چاہ رہی ہے، پریشر تو کریٹ ہو رہا ہے نا. پریشر کریٹ ہو گیا، یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ کس حد تک وہ اچیو کر لیں گے، مولانا ہو چاہے بلاول ہو؟ لیکن سب سے پہلے میں مولانا سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ مولانا صاحب 26 آئینی ترمیم میں انہوں نے ساتھ دیا. کس کی وجہ سے ساتھ دیا؟ ان کے تو لوگ ٹوٹ رہے تھے. یہ تو ابھی بہت ہی ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے لوگ تو ٹوٹ گئے تھے، اور ان کو بتا دیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ دے دیں، نہیں ہے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے. تو 26ویں آئینی ترمیم کیا وہ صرف مسئلہ میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف کا مسئلہ تھا؟ پاکستان مسلم لیگ کا مسئلہ تھا. سب کو پتہ ہے کس کا مسئلہ تھا، اور اس میں بڑھ چڑھ کے کس طرح رول پیپلز پارٹی نے ادا کیا، اور مولانا مان بھی گئے. اور مولانا زیادہ ہی پیپلز پارٹی نے ادا کیا تھا. ہم سب کو یاد ہے کہ بلاول کتنے اس کے لیے ایکٹیو تھے. جی تو کیا دیکھیں نا، مجھے بتائیں، انہوں نے تو سٹارٹ کیا، لیڈ دیا، انہوں نے لیڈ لیا. کیوں لیڈ لیا؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو فیوچر کے ایک نظریں ہیں، اگر اس سیٹ اپ پر ہے، اگر وہ سیٹ اپ کو چینج ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے فور رنر کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش بھی کیا. اب آ جاتے ہیں اس کے مولانا صاحب جو ہیں، مولانا صاحب کو بالکل اعتراض ہے. مدرسے ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، مدرسے جو ہیں ان کے ووٹر ہیں، مدرسے ان کی مین پاور ہے، مدرسے ان کی سورس آف انکم ہے ان کے لوگوں کے لیے. اگر ان کو ذاتی طور پر مدرسوں سے نہیں آ رہا ہے، ان کے لوگ اس پر پل رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ کا جو میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، جتنا سب سے زیادہ جو ہے فنڈ وہاں سے ہوتا ہے ان کو، اور وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کبھی نہیں وہ چھوڑیں گے. جے یو آئی کی، مولانا کی اپنی، اور جے یو آئی کی اپنی جو ہے، اگر مدرسے نہیں رہے تو مجھے بتائیں ان کے پاس کہاں سے اتنے وہ کبھی آ سکتے ہیں، اس طرح پریشر وہ بن سکتے ہیں. پارلیمانی اسٹرینتھ ان کے پاس آئے گی نہیں. یہ تو ایک اشارہ کر دیتے ہیں، وہ اٹھا کے بچوں کو، ینگسٹرز کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں، اپنی فیملیز کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں، اور وہ الیکشن میں آتے ہیں. اس طرح سے یہ ہوتا ہے، ادروائز تو ان کی وہ ساکھ پھر نہیں رہے گی. تو اس لیے انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہی ہے. یہ ابھی نہیں، پہلے بھی مختلف حکومتوں میں، ایون جنرل مشرف صاحب جو ہے اس کے دور میں جب وہ مدرسے کو ریفارم کر رہے تھے، ہماری ایک فورن پالیسی چینج ہوئی تھی کہ ہم نے اب مدرسوں کو اور فنڈامنٹلسٹ کو اور ایکسٹریمزم اور اس کے خلاف وہ کرنا ہے، تھوڑی لبرلائز کرنا ہے اس کو. تو اس وقت یہ بالکل یہ ہوا اور اس وقت آیا. اب آ گئی بات، اگر آپ اس کے بلاول بھٹو صاحب سے دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب کا اعتراض میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. پریشر ان کو چاہیے، کچھ تھوڑا بہت سپیس چاہیے پنجاب میں، وہ اسی کے لیے سارا تگ و دو کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں ان کو ویسے انہوں نے سپیس دے دیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جیسے آپ کریں، جس طرح کریں. اور ایک اور بھی جو شنید میں بات آئی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہے 2.5 سال کا، نیکسٹ سیٹ اپ میں 2.5 سال میں پھر مسلم لیگ نون کا بندہ آئے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک سپیس بھی یہاں چاہنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، جب تک اسٹیبلشمنٹ کے گورنمنٹ کے پیچھے ہے، آپ دیکھ لیں کیا باڈی لینگویج ہی دیکھ لیں مسلم لیگ نون والوں کی. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے صحت پر نہ کوئی اثر پڑتا ہے. وہ آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے جواب دینا ہے، ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنسی میں، سینئر لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپٹی سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کام بھی ہو رہے ہیں. مجھے صرف بولنے دیں. لاسٹ یہ ہے کہ جتنا ان کے جو لوگ وفاق کی اس سے اگر اب ہیں، ان کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے کام بھی ہو رہے ہیں، ان کے ایم این اے کے بھی کام ہو رہے ہیں. وزیر وہ نہیں ہے لیکن کام وام ان کے ہو رہے ہیں. یہ تھوڑا سارا صرف یہ ہے کہ وہی والے پریشر ڈیولپ کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے پریشر میں آئیں گے گورنمنٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.